اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا ہے اور پسے پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حطمہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، بھڑکتے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے جہنم۔ ناظرین کرام، جہنم کا نام ہم سب نے سنا ہے۔ جنت اور جہنم دو مقامات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں بہت غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ جنت اور جہنم دو کیفیات کے نام ہیں، احساسات کے نام ہیں، یہ حالتیں ہیں دو، یہ دو مقامات نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو بھی تفصیلات آتی ہیں، اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ذہنی حالتیں یا مختلف کیفیات کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں مقامات کے نام ہیں۔ اللہ کریم نے جنت اور جہنم دو مقامات پیدا کیے ہیں۔ اب جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس پوری دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا کارخانہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارے حسن عمل کا امتحان کیا جائے، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب ناظرین کرام، اللہ کریم نے اس سارے امتحان کا جو نتیجہ ہے وہ دو گھروں میں سے کوئی ایک گھر رکھا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم کیا ہے، وہاں پہ کیسے پہنچیں گے؟ ناظرین کرام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کے بعد کے مراحل بیان فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلا مرحلہ اور بہت ہی مشکل مرحلہ وہ موت کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے۔ قبر میں کتنے دن، کتنے صدیاں، کتنے سال اللہ جانتا ہے انسان پڑے رہیں گے، اور یہ جو قبر ہے
یوں لگتا ہے کہ یہ ویٹنگ روم ہوگا، یہ برزخ ہے، اور برزخ اس کو کہتے ہیں، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ تو جو اس دنیا اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کے درمیان میں جو ایک پردہ ہے وہ برزخ ہے، یعنی درمیان میں ایک زندگی کا کوئی ایک مرحلہ حیات ہے، وہ جب انسان قبر میں ویٹ کرے گا۔ اور جو قرآن میں علیین اور سجین کا ذکر آتا ہے کہ علیین جنتیوں کے لیے ہے، سجین جہنمیوں کے لیے ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں رجسٹر ہوں جس میں جنتیوں اور جہنمیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ویٹنگ روم ہوں، کہ جو جنتیوں کا ویٹنگ روم ہے وہ علیین ہے اور جو جہنمیوں کا ویٹنگ روم ہے وہ سجین ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے یا تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، اور یا پھر او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جو بھی کیفیت ہوگی، بہرحال جو قبر ہے یہ دیباچہ ہے، قبر کے اندر جو بھی کیفیت ہوگی وہ دیباچہ ہے، اہل ایمان کے لیے جنت کا اور اہل کفر اور اہل نفاق کے لیے جہنم کا۔ اب اس کے بعد حشر قائم ہوگا، اور حشر کے لیے یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو عذاب ہوگا یہ ابتدائی نوعیت کا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو قبر کے اندر جنتی ہوگا وہ دعائیں کرے گا کہ اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ حساب کتاب جلدی ہو اور میں جلدی جنت میں چلا جاؤں، اگرچہ اس کے جو حالات ہیں وہ بھی جنتیوں کے سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی قبر تا حد نگاہ کھول دی جائے گی، اور اس کو جنت کا جنتی بچھونا عطا ہوگا اور جنتی ماحول اس کو مل جائے گا، اور وہ بڑے موج میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ قیامت کے قائم ہونے کی دعا کرتا ہوگا تاکہ وہ اپنے اہل و عیال سے مل جائے اور اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اس وقت تک یہ اس ویٹنگ روم میں رہے گا۔ اس کے بجائے جو کافر اور منافق ہے، ناظرین کرام، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں واپس آتا ہے، سجین میں نام درج کروانے کے بعد اس کی روح واپس آتی ہے اور جسم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس میں جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جو ہے وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں چٹخ جاتی ہیں، اس کو گویا ایک عذاب کی سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک بد شکل آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرے اعمال ہوں، اور وہ ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ قیامت تک تیرے ساتھ یہی صورتحال رہے گی۔ اب چونکہ اس کو اپنا منظر آگے منظر اپنا جہنم کا نظر آ رہا ہوگا، اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص یہ دعائیں کرتا ہوگا، کافر اور منافق قبر کے دوران وہ دعائیں کرے گا، اللہم لا تقم الساعہ، اللہ قیامت کبھی قائم نہ ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد حشر جب قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، حشر لگے گا، میدان حشر میں سب اکٹھے ہوں گے، اللہ کی میزان، اللہ کی ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہاں پہ فیصلہ ہوگا کون جنتی کون جہنمی۔ تو اس سے پہلے جو دیباچے کے طور پر یہ ویٹنگ روم میں بالکل اس کی کیفیات بھی وہی ہوں گی، لیکن بہرحال وہ جہنم کے خوف سے وہ دعائیں کر رہا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت نہ ہی قائم کرے۔ اسی طرح جب اعمال نامہ دیا جائے گا، ناظرین کرام، قرآن کہتا ہے کہ جب وہاں کچھ لوگوں کو اعمال نامے یعنی رزلٹ کارڈ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملیں گے۔ جن کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملیں گے اور گویا یہ جہنمی ہوں گے، اور جہنمیوں کو جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہوگا، قبر کے اندر بھی انہوں نے اگرچہ ایک عذاب کی سی کیفیت بسر کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو آگے آنے والا عذاب ہے وہ اس عذاب کی وجہ سے ان کو اپنی پچھلی جو قبر کی زندگی ہے یا قبر کے اندر اس کا ٹھہراؤ ہے وہ ان کو بڑا اچھا اور آرام دہ جگہ لگ رہی ہوگی۔ اور وہ جو سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس شخص نے ہمارے مرقد سے ہمیں جگا دیا، من مرقدنا ھذا، کہ کس نے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا جب سور پہنچے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگا دیا ہمارے اس آرام دہ جگہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلی سچویشن ہوگی، جو آنے والا منظر ہوگا، اس کے مقابلے میں ان کو
یہ جو قبروں کی کیفیت ہے یہ آرام دہ جگہ لگے گی، اس لیے وہ اس عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اس قبروں کے اندر جو بھی کیفیت تھی وہاں سے ہمیں کس نے نکال دیا، من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہاں سے کسی نے ہمیں کیوں نکالا۔ بہرحال وہاں پہ جب ان کو اعمال نامے ملیں گے حشر کے اندر، تو ناظرین کرام اعمال نامے ایک تو یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا چپ کر کے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو صحیفے ہیں وہ قیامت کے دن نشر کیے جائیں گے، ساری دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ جو شخص ہے دنیا میں یہ کتنا نیک بنا ہوا تھا، یہ لوگوں کے سامنے بڑا چودھری بنا ہوا تھا، یہ ملک صاحب بنے ہوئے تھے، یہ بڑا اس کے پاس جو ہے بڑی چودراہٹ تھی اور دنیا میں اللہ نے پردے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبل السرائر، سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے، ہر ایک کا کچا چٹھا کھول کے لوگوں کے سامنے، اور یوں نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک علیک یوم حسیبہ، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، یہ آج تمہارے اوپر جو کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے وہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کو ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پورے یعنی عالمی نشریاتی رابطے پر اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا یا براڈ کاسٹ کیا جائے گا، وہ پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ کیسا ہے، اس کا اعمال نامہ کیسا ہے۔ تو وہ جو عذاب کی کیفیت ہے ناظرین کرام وہ تو الگ ہے۔ جہنم کے عذاب سے پہلے یہ جو حشر کی رسوائی ہے جہنمیوں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی ایک بہت ہی خوفناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائے اور حشر کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب ان کو اعمال نامہ دے دیا جائے گا تو یہ وہاں پہ حسرت کرے گا۔ دو حسرتیں قرآن نے بتائی ہیں، ایک تو یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا۔ انسانوں کے حساب سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا۔ یہ بات وہ اس لیے کہے گا کہ انسانوں کے حساب سے پہلے حشر کے دن جانوروں کا حساب ہوگا، اور جانوروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، اور اس سے کہے گا جتنا اس نے تمہیں مارا تھا تو بھی مار لے۔ یہ گویا علامتی طور پر سمبولکلی انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حساب کی پرسین، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ایکوریٹ حساب کتاب ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہاں پہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں جتنے ظلم ہوئے ہیں اس کا بدلہ وہاں پہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد انسانوں کا حساب شروع ہوگا۔ جو جہنمی ہے اس کو اپنا چونکہ نظر آ رہا ہوگا انجام، اس لیے وہ وہاں پہ حسرت کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا آج جانوروں کے ساتھ اور مجھے برا انجام اور جہنم دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اللہ کریم نے فرمایا کہ جس کو واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، یعنی رزلٹ کارڈ ملتے ہی پتہ چل جائے گا۔ اور بعض جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، کہ اس کو جو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آرام سے پکڑا دیں گے کہ یہ لو، بلکہ فرمایا کہ اس کے پشت کے پیچھے سے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، اور گویا یہ بھی اس کی رسوائی کی ایک کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سامنے سے یوں نہیں ہے کہ ہاتھ میں اس کو مل جائے گا، بلکہ پشت کے پیچھے سے، اور اس کی بھی مختلف کیفیات مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ انتہائی رسوا کن کیفیت ہوگی جب جہنمی کو اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ حسرت یہ کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ اے کاش یہ مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، میرا حساب مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ پھر جب حساب مل جائے گا پھر وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اچھی بھلی موت آئی تھی، اے کاش موت کے بعد میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، یہ میری موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، اس کے بعد میں زندہ نہ ہوتا۔ پھر وہ وہاں پہ دو حسرتیں اور کرے گا۔ وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا اور میری چودراہٹ وہ مجھ سے تباہ و برباد ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری چودراہٹ گم ہو گئی، ختم ہو گئی۔
یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ میری چودراہٹ نے مجھے مروا دیا۔ یہ جو سلطان ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہوتا، بڑے آدمی کو سلطان نہیں کہتے، بلکہ سلطان بڑا بننے کی خواہش کو کہتے ہیں۔ کوئی آدمی چاہے چھوٹا ہو اور وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہو اور بڑا بننے کی خواہش رکھتا ہو اور اس کے دل میں بڑائی ہو، تکبر ہو، تو وہ سلطان ہے، اور یہ جہنم کو لے جانے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ تکبر لکل جبار عنید، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جہنم ہم نے تیار کی ہے ہر متکبر اور سرکش کے لیے، جو بالکل اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہر طرح کی بغاوت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے۔ تو ایسے شخص کو جب وہ جہنمی قرار پا جائے گا، جب اس کو یہ سارا جو کیفیت ہے یعنی حشر کی، وہاں معاملہ طے پا جائے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ تیرا اعمال نامہ ہے اور تو جہنم میں جانے والا ہے، وہ حسرتیں کرے گا، افسوس کرے گا، لیکن فوراً اس کو گرفتار کرنے والے آ جائیں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یوں لگتا ہے کہ اس کی فوراً ہی گرفتاری ہوگی، وہاں پہ جہنم کے داروغے فرشتے اللہ کے کھڑے ہوں گے اور ان کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، خذوہ فغلوہ، پکڑ کے باندھ لو۔ تو گرفتاری اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے اس کو پکڑ کے باندھا جائے گا اور باندھ کے پھر اس کو ہانک کے اللہ اکبر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ سائق و شہید، ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا اس کو ہانکنے والا اور ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا، یعنی اس کا اعمال نامہ بھی، اس کا کھاتا بھی ایسے لگتا ہے جیسے روبکار ٹائپ کوئی چیز ہوگی، جیسے کوئی ایک کیس کی فائل تیار ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی اور وہ فائل کے ساتھ اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، اور باندھ کے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، اور ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جس زنجیر سے اس کو باندھا جائے گا، جس یعنی لوہے کی زنجیروں سے، فرمایا وہ 70 گز لمبی زنجیر ہوگی اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو اس کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ 70 گز پتہ نہیں دنیا والے ہیں یا کوئی آخرت میں یہ کوئی پیمانہ اور ہے، یا پھر یہ صرف مبالغے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بہت لمبی زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا اور باندھ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی جب بھی تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، بشیرم و نذیرا بھی آیا، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا، جنتوں کی خوشخبریں سنانا اور جہنم سے ڈرانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈراتے رہے۔ یہ ساری جتنی کی جتنی کیفیات بیان ہوئی ہیں بنیادی طور پر انذار کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ البتہ اس کا جو تعین کلی ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کی کیفیات ایگزیکٹلی کیسے ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کیفیات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن قرآن کے بیان سے پتہ یوں چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ایک جو خلاصہ سا ہمارے ذہن میں بنتا ہے وہ یہ کہ جب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑے گئے اور پکڑ کے بس وہاں ان کو باندھا اور باندھ کے جہنم میں پھینک دیا، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اب یہ جہنمی جو ہیں ان کو ایک گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، گویا ایک راستہ ہوگا جہنم کا، وہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہوگی، اور اس عذاب والے راستے میں جو عذابوں سے بھرا ہوا راستہ ہوگا اس راستے پر گروہ در گروہ جہنمی جا رہے ہوں گے۔ اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ فرمایا فتحت ابوابها حتی اذا جاؤها، جب وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچیں گے۔ اب یہ کتنا عرصہ لگے گا ان کو جانے میں، کتنے منٹ، کتنی صدیاں، کتنے سال، اللہ جانتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ لوگ جائیں گے اور جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کھلے ہوئے نہیں ملیں گے۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو جنت کی طرف
جنتی جائیں گے گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کو دروازے کھلوانے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین کرام، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو دروازہ کھلوانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وہاں پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اب دروازے تو کھلے جائیں گے، لیکن یہ دروازے کتنے عرصے بعد کھلیں گے، کتنے سال ان کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا۔ عذاب کی کیفیت میں پہلے ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بندھے ہوئے ہیں، عذاب شروع ہو چکا ہے، قبر کا عذاب بھی برداشت کر رہے ہیں، حشر کی رسوائیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو جہنمی ہیں یہ وہاں پہ کتنا عرصہ پڑے رہیں گے جہنم کے دروازے پہ، ناظرین کرام اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن قرآن کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کو ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ دروازے پر انتظار کرنا پڑے گا، جو عذاب کے علاوہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ یہ وہاں پہ پڑے ہیں جن کو کوئی کسی یعنی مستقبل کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بالکل ایک غیر یقینی صورتحال، ایک عذاب، ایک غیر یقینی صورتحال، ایک انتظار، اور یہ ایک بہت ہی خوفناک کیفیت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہاں پہ ایک مکالمہ ہوگا جہنم کے دربانوں کے ساتھ۔ یہ جو سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلو علیکم آیات اللہ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا ڈرانے کے لیے اور اللہ کی آیتیں سنانے کے لیے؟ کوئی نہیں آیا تھا جس کسی نے آ کے تمہیں ڈرایا نہیں ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جس کام کے لیے نبی آتے تھے؟ تو جہنم کے داروغے یہ پوچھیں گے کہ اتنی خوفناک جگہ اللہ نے بنائی ہے، تم نے اس خوفناک جگہ کے بارے میں سن بھی لیا، جو اللہ کے نبی آئے انہوں نے ڈرایا بھی، اور تم کیوں نہیں ڈرے اس سے، اور تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اتنا برا ٹھکانہ پھر ساتھ اللہ کریم نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک ایسی سچویشن اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت اذا القوا فیہا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو جہنم کی چنگھاڑ سنیں گے، دور سے چنگھاڑ آ رہی ہوگی اور ایسے ہوگا کہ وہ پھٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تکاد تمیز من الغیظ، یعنی وہ جوش مار رہی، وہی تفور، جوش مار رہی ہوگی جہنم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، جب ہم یہ جوش مارنے کا اور یہ پھٹ رہے ہونے کا یہ تصور قائم کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پانی کا جوش مارنا یا اس طرح کی کیفیات ذہن میں آتی ہیں، حالانکہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، صرف جہنم کی آگ ہے، اور آگ بھی اتنی خوفناک ہے کہ ہم دنیا کی آگ کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ میں اگر پتھر ڈال دیا جائے تو 100 سال بھی پڑا رہے تو پتھر کو کچھ نہیں ہوتا، اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کے اندر اگر پتھر ڈال دیا جائے تو وہ ایک آنکھ کے لحظے میں پانی ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جو جہنم کی آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ گرم ہے، یعنی جتنی گرمی اس دنیا کی آگ کی ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو دہکایا گیا، دنیا کی آگ کو دہکایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جہنم کی آگ کو دہکاؤ، یعنی اتنی خوفناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرشتے یہی تو پوچھیں گے، جو جہنم کے دربان فرشتے ہیں وہ یہی تو پوچھیں گے قال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی آگ جب اللہ نے حکم دیا تو اس کو جلایا گیا، اوقد علیہا نار جہنم، اس کو اتنا جلایا گیا کہ کتنا عرصہ؟ فرمایا 1000 سنۃ، 1000 سال تک دہکایا گیا دنیا کی آگ کو۔ دہکانے والا کون تھا؟ فرشتے،
حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. وقت کتنا؟ 1000 سال. اللہ اکبر. حکم اللہ کا ہو، اس کو گرم کرنے والے اور دہکانے والے فرشتے ہوں کہ یہ میرے مجرموں کے لیے دہکاؤ اس آگ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک دہکایا گیا کہ یہ آگ جو دنیا کی آگ تھی، یہ حتی احمرت، یہ اس کا جو رنگ تھا وہ پیلے سے سرخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اور جلاؤ، اور یہ آگ ابھی میرے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو 1000 سال پھر فرشتوں نے جلایا. ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، 1000 سال تک اس کو اور دہکایا فرشتوں نے. حتی بیضت، فرمایا اس کے بعد یہ سفید ہو گئی، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پیلے سے سرخ ہوا 1000 سال تک. پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کا دنیا کی آگ سے جو فرق کتنا پڑ گیا آپ اندازہ کر لیجئے. 2000 سال تک دہکانے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں کو کہ ابھی بھی یہ میرے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس کو 1000 سال تک اور دہکائیں. 1000 سال فرشتوں نے اور دہکایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اسودت، پھر اس جو دنیا کی آگ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا. یلو تھی، پیلی، پھر سرخ، پھر سفید، پھر سیاہ. اب جو جہنم کی آگ ہے فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، اور وہ دنیا کی آگ تو روشنی کرتی ہے، فرمایا وہ جب جلتی ہے تو اندھیرا کرتی ہے. ناظرین کرام، یہ جو حدیث ہے جس میں یہ ذکر آیا، اگر اس پوری حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبریل علیہ السلام کا رنگ اڑا ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں متغیر اللون، آپ کے چہرے کا رنگ، جبریل علیہ السلام کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا. حیران ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ اس لیے اڑا ہے کہ آج اللہ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے جہنم کی آگ دہکائی ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا اور یہ 3000 سال تک دہکائی گئی، اور یہ جہنم کی آگ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اب وہ نہ تو اس کی کوئی چنگاری روشنی کرتی ہے، نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں، نہ ان کی حدت میں کوئی کمی آتی ہے، اور اتنی خوفناک آگ ہے کہ اگر اس کا ایک چھوٹا سا سوراخ، سوئی جتنا سوراخ، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا ایک سوئی جتنا سوراخ کر دیا جائے جہنم سے دنیا کی طرف، تو دنیا میں کوئی چیز بھی باقی نہ بچے، صرف ایک چھوٹے سے سوراخ سے. اسی طرح یعنی سوئی جتنا سوراخ اگر دنیا کی طرف کر دیا جائے تو یہاں پہ کوئی چیز باقی نہ بچے. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ جو جہنم کا داروغہ ہے، جو وہاں پہ جو دربان ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس کے اوپر ایسے سخت گیر اور سخت دل والے فرشتے مقرر ہیں، داروغے، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو ترس بھی کسی پر نہیں آتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ جہنم کا داروغہ اگر ایک نگاہ ڈال دے دنیا کی طرف تو اس کی بدبو سے اور اس کے خوف سے دنیا ساری تباہ و برباد ہو جائے. اس قدر وہ شدید ہے اس جہنم کے داروغے کی ایک نگاہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ وہ جو گرز وہاں پہ مارے جائیں گے، وہ جو جہنم کے اندر لوگوں کو عذاب ہوگا، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر پہاڑوں کے اوپر لگ جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ پانی ہو جائیں اور کچھ باقی نہ بچے. اچھا، اس طرح کی کیفیات جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور جبریل رونے لگے، یہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا جبریل
تم تو فرشتے ہو، تم کیوں روتے ہو؟ یعنی امتحان تمہارا تو امتحان ہی نہیں ہے، امتحان تو انسانوں کا ہے، اور یہ رونا تو ہم انسانوں کو چاہیے، تم کیوں روتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے روتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نظر آ رہا ہوں یہ کیفیت میری نہ ہو، میری اصل کیفیت کوئی اور ہو، اللہ نے میرا امتحان کیا ہو۔ پھر ساتھ حوالہ دیا کہ جو ابلیس تھا وہ بھی تو ہم فرشتوں میں شامل تھا، اس کا بھی امتحان ہوا اور پھر وہ راندہ درگاہ قرار پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہا تھا کہ جبریل تو اتنا جلیل القدر فرشتہ ہے، تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا میری یہ جو جتنی بھی قدر ہے ہو سکتا ہے میرا امتحان ہو اور میں کل کلام پھنس جاؤں اس امتحان میں۔ پھر یہ بھی حوالہ دیا ہاروت اور ماروت بھی تو فرشتے تھے، ان کا بھی امتحان ہوا، تو کہیں میری بھی کیفیت ایسی نہ ہو کہ میں امتحان میں پھنسا ہوا ہوں اور کل کلام میرا رزلٹ نکلے اور مجھے بتایا جائے، مجھے اس لیے خوف ہے۔ یوں جبریل بھی رو رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو دیے، آپ بھی رونے لگے، جبریل بھی رونے لگے جہنم کے خوف سے، جس کا ہمیں کچھ خوف نہیں آتا۔ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے داروغے یہ پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرا دیا۔ اس حدیث کی آگے بھی تفصیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام جب رو رہے تھے تو پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی، یا محمد و یا جبریل، دونوں کو اکٹھا پکارا گیا کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دونوں کیوں روتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے تم دونوں کو اس بات کی امان دے دی گئی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو، یعنی نہ تو جبریل علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، دونوں کو امان دی گئی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں انصار کے کچھ لوگ کسی اپنے شغل میں تھے، اپنے کوئی کھیل تماشا وغیرہ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا یہ کھیل تماشا سب ختم ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارا پھر ہنسی اور تم ہنسنا بالکل بند کر دو اور صرف روتے ہی رہو، حتیٰ کہ تمہیں کھانا پینا بھی اچھا نہ لگے اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو جہنم کے بارے میں مجھے معلوم۔ ناظرین کرام، اتنی خوفناک صورتحال، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ اب جہنمی جب ابھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوئے تو عذابوں میں مبتلا ہیں، اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بدبختوں بچ جاتے اس سے، تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا، الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وہ اب جہنم چنگھاڑ رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ تو ڈراتے تھے، ہم نے ہی جھٹلایا لوگوں کی باتوں کو، نبیوں کی باتوں کو، ہم نے یہ کہا کہ تم تو ایسے باتیں بناتے ہو اور خام خواہ تم نے ہمیں ڈرا رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے رہے۔ پھر جہنمی وہاں پہ حسرت اور افسوس کریں گے، عین جہنم میں داخلہ ہو رہا ہے، صدیوں وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کتنی صدیاں وہاں پہ انتظار میں بیٹھے، جکڑے ہوئے زنجیروں میں، جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور گفتگو میں پھر وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں نبیوں کی باتوں کو سن لیتے، اللہ کے قرآن کی بات سن لیتے، تو آج ہم یہاں ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم یہ جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ بہرحال ان لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ناظرین کرام، آگے جہنم کی جو کیفیات ہیں وہ کیسی ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے پروگرام میں آپ نے ناظرین کرام سنا تھا کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7۔ شارحین نے لکھا ہے کہ جو 7 دروازے نہیں ہیں بلکہ یہ 7 مختلف جہنم کے درجے ہیں، جن میں جہنم ایک نام ہے، جہیم ایک نام ہے، سقر ایک نام ہے، سعیر ایک نام ہے، حاویہ ایک نام ہے، لظا ایک نام ہے، حطامہ ایک نام ہے، اور یہ 7 نام آتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے یہ دروازے ہوں جہنم کے، یا پھر یہ 7
جہنم کے درجے ہوں، یہ 7 مختلف کمپارٹمنٹس بنے ہوں، مختلف گناہوں کے حوالے سے ان کو بھیجا جائے۔ تو شارحین نے کمپیریزن بھی کیا ہے جنت کے 8 دروازوں کا جہنم کے 7 دروازوں کے ساتھ، کہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں جائے گا جس طرح ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت میں جائے گا۔ تو 7 دروازے جنت کے اور 7 دروازے جہنم کے، یہ تو ہیں اعمال کے حساب سے۔ جو 8واں دروازہ جنت کا ہے وہ خاص دروازہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن جہنم کسی کو بغیر حساب کتاب کے نہیں ملے گی، جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور جہنم اپنے اعمال کے نتیجے میں ملے گی جس شخص کو بھی ملے گی۔ اب جب کوئی شخص ان 7 دروازوں میں، ان 7 درجوں میں سے کوئی درجہ پائے گا اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، ناظرین کرام منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب یہ سب سے نچلا درجہ کون سا ہے؟ حطمہ ہے، حاویہ ہے، یا سعیر ہے، یا سقر ہے، یا جہیم ہے، یا جہنم ہے، یا لظا ہے جس کے بارے میں دہکتی ہوئی آگ فرمایا۔ اس کے علاوہ 2 نام اور آتے ہیں ناظرین کرام حدیث میں، ایک تو غین، غی حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی، فسوف یلقون غیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ نیک لوگوں کے بعد، صالحین کے بعد، انبیاء کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جن لوگوں نے نافرمانیاں کی، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، نمازوں کو ضائع کیا۔ قرآن کہتا ہے فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب غی میں جائیں گے، اور غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ناظرین کرام اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب الحزن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگا کرو جب الحزن سے، غم کا کنواں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کا کنواں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم کا کنواں ایک بہت ہی گہرا جہنم ہے، اتنا خوفناک کمپارٹمنٹ ہے یہ جہنم کا کہ جہنم خود اس سے 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام مختلف کیفیات جہنم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا اس کے مختلف مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ہمیں اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں۔ ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ جنت عروج کا استعارہ ہے، بلندیوں کا استعارہ ہے، بہت ہی بلند کوئی جگہ اللہ نے بنائی ہے اہل ایمان کے لیے، اور جہنم گہرائیوں کا استعارہ ہے، پستیوں کا استعارہ ہے۔ کتنی گہری ہے اللہ جانتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک آواز سنی، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، اور وہ 70 سال نیچے گرتا گیا ہے، اور آج وہ جہنم کے پیندے میں پہنچا ہے اور اس کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے اتنا بڑا پتھر پھینکا جائے، یعنی چھوٹا پتھر تو ہو سکتا ہے راستے میں کہیں اٹک جائے یا وہ جلدی نہ نیچے گرے، آپ نے فرمایا 7 موٹی اونٹنیوں جتنے سائز کا ایک پتھر اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال بعد وہ اس کے پیندے میں پہنچتا ہے، اس کے نیچے گہرائی میں پہنچتا ہے۔ کتنی گہرائی ہے، اور یہ 70 سال بھی کتنے ہیں ناظرین کرام، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر یہ ہمارے والے 70 سال ہوں تو بھی بہت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارا 1000 سال ہو تو اللہ کا 1 سال ہوتا ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی گنتی کا 1 سال ہو تو وہ والے اگر 70 سال ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اتنی گہرائی ہے کہ ہم اپنے ادراک میں اس کو نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی وادیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام صرف ایک بات میں آخر پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے اور اس میں ہمیں یہ جانا ہے سوالات کے جوابات کی طرف بھی، لیکن ایک بات جو خاص طور پر جہنمیوں کے مناظر کے حوالے سے ہے کہ جہنمیوں کے کئی مکالمے بھی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جہنمیوں کا مکالمہ آپس میں گفتگو جنتیوں کے ساتھ بھی ہوگی۔
وہ جنتیوں کو کہیں گے کہ جنتیوں کچھ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، کچھ تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو، وہ جنتی آگے سے کہیں گے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی طرح ان کا مکالمہ جو داروغہ جہنم ہے، مالک فرشتہ، اس کے ساتھ بھی اس کا مکالمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مالک کو یہ کہیں گے، یا مالک، اے مالک فرشتے، اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کر، ادعو ربک لیقضی علینا، ہمارا فیصلہ ہی کر دیں، ہم ختم ہو جائیں، مر جائیں، ہم ختم ہو جائیں، عذاب ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، موت تو آنی نہیں، وہاں موت تو ہونی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، قرآن کہتا ہے نہ تو وہاں پہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ ایک ایسی تکلیف دہ کیفیت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو وہاں جو مکالمہ ہوگا وہ آگے سے مالک کہے گا انکم فیہ ماکثون، تم ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہو گے۔ تو یہ قرآن میں تو یہ ایک ہی آیت میں یہ بات بتا دی گئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب مالک کو یہ سوال کریں گے تو مالک جواب دے گا 80 سال بعد، اور 80 سال بعد جواب کیا دے گا کہ تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور یہ 80 سال کون سے ہیں؟ یہ اللہ کی گنتی کے 80 سال ہیں، اللہ اکبر، جس میں ہمارے دن کے ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ اس حساب سے صدیاں لگیں گی ان کے سوال کا جواب آنے میں۔ ناظرین کرام، ایسی خوفناک کیفیت نہ سمجھی جا سکتی ہے نہ سوچی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ایمان کی موت دے، اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر صحت سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ ہمارے اعمال تو حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ نرگس صاحبہ کا سوال ہے کہ جہنم کے درجات گناہوں کے حساب سے واضح کریں۔ اب دیکھیں، یہ جو کون سا گناہ جہنم کے کس مرحلے پر لے جاتا ہے یا کس درجے پر لے جاتا ہے، اس کی ساری تفصیلات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں فرمائی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا ہے، جیسا میں نے قرآن کی بات کہی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ یہ اعتقادی منافق ہیں جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ قالوا آمنا باللہ والیوم الآخر، جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمومنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ منافق جو ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہیں، اور یہ سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین کرام، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو نماز، جو شخص ایک دفعہ نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، وہ 80 یا 70 حقبے جہنم کے اندر جلے گا ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب یہ 70 یا 80 حقبے کیا ہیں؟ ایک حقبہ کیا ہوتا ہے؟ حقب کسی بھی دورانیے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد لوگوں نے سال بھی کہا ہے، اس سے مراد صدی بھی کہا ہے، اس سے مراد لمحہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اتنے سال، 80 سال ایک نماز کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں جلے گا۔ اسی طرح مختلف جو درجے ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹخنوں تک پکڑے گی، اس کا مطلب ہے ان کے جرائم کم ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ گھٹنوں تک پکڑے گی۔ اسی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض لوگوں کو جو آگ ہے ان کے ازار تک، یعنی جہاں ہم یہ بالکل تہ بند باندھتے ہیں یہاں تک ان کو ان کے گویا جو پہلو تک ان کو آگ چھوئے گی۔ بعض اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، بعض لوگوں کو کندھوں تک اور گردن تک ان کو آگ لپیٹ میں لے لے گی، بعض لوگوں کو ہسلی تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ اپنی لپیٹ میں لے گی، کسی کو پورا لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے جو مختلف درجے ہیں وہ اعمال کے حساب سے ہی ہیں۔ جس شخص کے اعمال جتنے زیادہ برے ہوں گے اسی اعتبار سے اس کو جہنم ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کے اندر، سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، فرمایا اس کو صرف پاؤں میں آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا،
جس سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا جس کو جہنم میں سب سے ادنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے برا عذاب مجھے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وگرنہ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے وہ حطامہ بھی اس کو کہا، لظا بھی کہا، سعیر بھی کہا، سقر بھی کہا، کوئی بہت ہی خوفناک چیز ہے، جلا دینے والی، دہکا دینے والی، اور جو وہاں پہ جتنا عذاب ہو رہا ہوگا وہ ایک دفعہ تو ایسے ہے جیسے ادھیڑ دینے والی، نزاعۃ للشوا۔ ایک جگہ پہ قرآن میں سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ ان کلا انہا لظا، یہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ جو سر کے چمڑے کو ادھیڑ دے گی، کھوپڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور کس قدر وہ خوفناک ہے، وہ اس میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ہے تو آگ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم میں جانا، جہنم میں جلنا، ناظرین کرام یہ تو انتہائی خوفناک اور خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بات ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جنتی ہوگا، اس نے جنت میں جانا ہوگا، اس کو صرف ایک دفعہ دکھایا جائے گا جہنم، اللہ اکبر، اور وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ جہنم کو دیکھ کر قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، اس کو ہر چیز دکھ ہی دکھ نظر آئے گا ہر طرف، اس لیے کہ جہنم ایک دکھ کی جگہ ہے، ایک انتہائی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال ہوں اور ہم سب کو جہنم سے بچا دینے والے اعمال ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح 7 دفعہ کہنا چاہیے، شام کو 7 دفعہ کہنا چاہیے، تاکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ ہمیں سوالات بھیج کر ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔